السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیف جسٹس کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، یہ محاورہ برصغیر کے اس ان پڑھ جج کے حوالے سے جانا جاتا ہے جسے تاریخ ان پڑھ جج بابا کھڑک سنگھ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کھڑک نے روایتی تعلیم حاصل نہ کر سکنے کے باوجود منصب عدل پر بیٹھ کر ایسے تاریخی فیصلے دیے جن کی وجہ سے نہ صرف علاقے میں انصاف کا بول بالا ہوا بلکہ جرائم کی شرح بھی صفر ہو گئی۔ بابا کھڑک سنگھ کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کا انداز بھی نرالا تھا۔ کھڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ماموں اور لمبی چوڑی جاگیر کے مالک تھے۔ وہ پٹیالہ کے سب سے بااثر بڑے جاگیردار اور گاؤں کے پنچایتی سرپنچ بھی تھے۔ ایک دن معمول کے معاملات سے تنگ آ کر بھانجے کے پاس پہنچے اور کہا کہ شہر کے سیشن جج کی کرسی خالی ہے، مجھے جج لگوا دو۔ ان دنوں کسی بھی سیشن جج کے آرڈر انگریز وائسرائے کرتے تھے۔ کھڑک سنگھ نے پٹیالہ کے مہاراجہ یعنی اپنے بھانجے کو کہا کہ مجھے لاٹ صاحب کے نام چٹھی لکھ دے اور میں سیشن جج کا پروانہ لے کر آتا ہوں۔ مہاراجہ سے چٹھی لکھوا کے کھڑک سنگھ لاٹ صاحب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ وائسرائے نے پوچھا، نام بولے؟ کھڑک سنگھ۔ تعلیم بولے؟ کیوں سرکار، میں کوئی اسکول میں بچے پڑھانے کا آرڈر لینے آیا ہوں۔ وائسرائے ہنس سے بولے، سردار جی قانون کی تعلیم کا پوچھا ہے، آخر آپ نے اچھے بڑوں کے درمیان تمیز کرنی ہے۔ کھڑک سنگھ بولے، سرکار اتنی سی بات کے لیے گدھوں کی طرح کتابوں کا وزن اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام میں برسوں سے پنچایت میں کرتا آیا ہوں اور ایک نظر میں اچھے برے کی تمیز کر لیتا ہوں۔ وائسرائے نے کھڑک سے اس کی درخواست لی اور حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب وہ جسٹس کھڑک سنگھ بن کر پٹیالہ تشریف لے گئے۔ خدا کی قدرت کے پہلا مقدمہ جسٹس کھڑک سنگھ کی عدالت میں قتل کا آ گیا۔ ایک طرف 4 قاتل کٹہرے میں کھڑے تھے، دوسری طرف ایک روتی ہوئی عورت آنسو پونچھ رہی تھی۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے دونوں طرف کھڑے لوگوں کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ اتنے میں پولیس آفیسر آگے بڑھا۔ اس نے کھڑک سنگھ کے سامنے کچھ کاغذات رکھے اور کہنے لگا، مائی لارڈ، یہ عورت کرانتی کور ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ان چاروں نے مل کر اس کے خاوند کا خون کیا ہے۔ کیوں مائی؟ جسٹس کھڑک سنگھ نے پولیس آفیسر کی بات بھی پوری نہیں سنی اور عورت سے پوچھنے لگے کہ انہوں نے تمہارے شوہر کو کیسے مارا تھا؟ عورت نے ایک ایک قاتل کی طرف اشارہ کر کے تفصیل بتائی کہ میرے سر کے تاج کو انہوں نے کیسے جان سے مارا۔ کھڑک سنگھ نے غصے سے چاروں ملزموں کو دیکھا اور کہا، کیوں بدماشو، تم نے بندہ مار دیا؟ ملزمان نے کہا، یہ عورت جھوٹی ہے۔ ایک نے کہا، میرے ہاتھ میں تو بیلچہ تھا ہی نہیں۔ دوسرا ملزم بولا کہ جناب میرے پاس برچہ نہیں تھا، ایک موٹی کے آگے درانتی بندی تھی۔ پتے جاننے والی، جناب ہمارا مقصد تو نہ اسے مارنا تھا نہ زخمی کرنا تھا۔ کھڑک سنگھ بولے، تمہاری ایسی کی تیزی، کیا مقصد تھا پھر تمہارا؟ کرتا ہوں میں ابھی تم سب کا بندوبست۔ انہوں نے کاغذوں کے بلندے کو پکڑ کر اپنے آگے کیا اور فیصلہ لکھنے ہی لگے تھے کہ ایک دم سے عدالت کی ایک کرسی سے کالے کوٹ والا آدمی اٹھ کر تیزی سے سامنے آیا اور بولا، مائی لارڈ، آپ پوری تفصیل تو سنیں۔ میرے موکل تو صرف سمجھانے کے لیے اس کی زمین پر گئے تھے، ان کے ہاتھ میں تو صرف ڈنڈے تھے۔ ڈنڈے بھی کہاں، وہ تو کماد سے توڑے ہوئے گنے تھے۔ اس پر کھڑک سنگھ نے کالے کوٹ والے کو روکا اور پولیس افسر کو بلا کر پوچھا کہ یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟
سرکار یہ وکیل ہے، ملزمان کا وکیل صفائی پولیس افسر نے بتایا۔ کھڑک سنگھ نے وضاحت کی، یعنی یہ وکیل بھی انہی کا بندہ ہوا نا، جو ان کی طرف سے بات کرتا ہے۔ کھڑک سنگھ نے وکیل سے کہا، ادھر کھڑے ہو جاؤ قاتلوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی کاغذوں کے پلندے پر ایک سطری فیصلہ لکھ کر دستخط کر دیے۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے فیصلہ لکھا کہ 4 قاتل اور 5واں ان کا وکیل، پانچوں کو الگ صبح پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالہ میں تر تری مچ گئی۔ کھڑک سنگھ آ گیا ہے جو قاتل کے ساتھ وکیل کو بھی پھانسی دیتا ہے، کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب تک جسٹس کھڑک سنگھ سیشن جج رہے، پٹیالہ ریاست میں کوئی قتل نہیں ہوا اور جرائم کی شرح 0 ہو گئی۔ حالات یہ ہو گئے کہ کوئی وکیل کسی مجرم کا کیس نہ پکڑتا۔ جب تک کھڑک سنگھ پٹیالہ میں جج رہے، ریاست میں خوب امن رہا۔ آس پڑوس کی ریاست سے لوگ اپنے کیس کھڑک سنگھ کی عدالت میں لاتے اور فوری انصاف پاتے۔ یہ ساری ایک فرضی کہانی ہے، افسانہ ہے یا حقیقت، اس سے کسی کی کوئی دلچسپی نہیں۔ تاہم اس واقعے میں دور حاضر کے پڑھے لکھے ججوں کے لیے ایک گہرا سبق موجود ہے کہ اگر انصاف فوری کیا جائے اور مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی سزا ملنے لگے تو ملک میں جرائم کی شرح 0 ہو جائے گی۔